مسیح یسوع میں پاسٹر صدیق جانسن کی طرف سے آپ سب کو سلام، اور آپ کی سلامتی ہمیشہ خداوند میں قائم رہے۔ آج ہم خدا کے کلام کی بابت سے کچھ باتوں کو سیکھیں گے۔ جس طرح سے پچھلے ولاگ میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے انسان کو کس طور کا بنایا، اور ہم نے اس میں بات کی تھی کہ خدا نے انسان کو بنا کر اس کو با اختیار بنایا، اس کو اختیار دیا۔ آج ہم اس اختیار کے بارے میں چند باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسان کے اختیار کے بارے میں تو بائبل میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کو ہم جانتے جب غور کرتے ہیں تو ہماری حقیقت ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے، لیکن ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے کہ جب انسان کو خدا نے بنایا تو اس نے کیا اختیار دیا، اور اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کروبی کو جس کو گرا دیا گیا اور اس کو ابلیس کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا، جب وہ گرایا گیا، اس کے اختیار کو بھی ہم جانیں گے۔ لیکن آج وہ کس طرح کا اختیار رکھتا ہے، اور انسان کے پاس جو اختیار تھا، آج انسان اپنے اختیار کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ وہ میرے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب میں سے پہلے باب اور 26ویں آیت سے، جہاں پر خدا نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو اختیار دیا۔ لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو اختیار دیا، انسان کو اختیار دیا، تو انسان کو صرف اس کا اختیار نہیں دیا جو زمین پر جاندار ہیں، آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں، سمندر کے اندر کے جاندار ہیں، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ زمین پر، اور زمین پر اختیار کا مطلب ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے اس سب کے اوپر انسان کا اختیار ہے۔ انسان اس پر حکومت کرتا ہے، اور خدا نے یہیں تک انسان کے اختیار کو جو ہے وہ نہیں رکھا، بلکہ جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو بہت واضح باتیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں کہ خدا نے انسان کو کتنا با اختیار بنایا ہے، اور کیا کچھ اس کے اختیار میں اور اس کے کنٹرول میں دیا ہے۔ اس بات کو اس کروبی سے بھی منسوب دیکھتے ہیں کہ اس کروبی کو جب گرایا گیا تو اس کے لیے ایک بات جو ہے وہ بڑی زبردست کہی گئی، جو انسانوں کے درجے کو اور زیادہ بلند کرتی ہے، جو ہمارے درجے کو اس پر ترجیح دیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب میں سے، حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 17 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹخ دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ یہاں پر یہ ابھی انسانیت بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں تعداد میں،
یہ آسمانوں سے جب اس فرشتے کو، جو مقرب فرشتہ تھا، کروبی تھا، جب اس کو گرایا گیا تو خدا اس سے مخاطب ہے. خدا انسان سے خلق کرنے سے پہلے خدا نے انسانوں کے گروہ کو، انسان کو اور انسان کے اندر جو حکومتیں ہوں گی، جو اختیارات ہوں گے، ان کو خدا نے کروبی پر بیان کر دیا کہ میں تجھے زمین پر گرا رہا ہوں، پٹک رہا ہوں. پٹکنا ایک تو گرانا ہوتا ہے کہ بس دھکا دیا نکال دیا، لیکن پٹک دینے کا مطلب ہے کہ بڑی سزا کے ساتھ سزا دے کر نکالا گیا اور اس کو پھینکا گیا. اور کہاں پر پھینکا گیا؟ بادشاہوں کے درمیان. اور یہ بادشاہ کون ہے؟ جب بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خدا کے حضوری کے وہ لوگ ہیں، وہ خدا کی شبیہ اور صورت کے لوگ ہیں جن کو خدا نے اس زمین پر بادشاہ ہونے کا درجہ دیا ہے، حکومت کرنے کا درجہ دیا ہے. اور ہم بادشاہوں کی بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑی تعداد کو دیکھتے ہیں جو بنی اسرائیل پر بادشاہ رہے اور خدا کی حضوری میں چلتے رہے. اور اس بادشاہت میں ان انبیاء کرام کو بھی شامل کرتا ہوں جنہوں نے روحانی طور پر اس زمین پر جو ہے وہ بادشاہی کی ہے. جو خدا سے انہوں نے مانگا، جو چاہا، وہ اپنے لیے یا اپنے عوام کے لیے، اپنی رعایا کے لیے جو مانگا، وہ خدا سے ان کے لیے مہیا ہوا اور بڑے اختیار کے ساتھ. نہ صرف یہاں تک، جب ہم انسان کے اختیار کی بات کرتے ہیں تو نبیوں کے اندر ہم ایسے اختیار کو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف زمین پر بلکہ کائنات کی بہت ساری چیزوں پر ان کا اختیار ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ دیا کس نے؟ یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ تاکہ اس کروبی کی مانند جو خدا کے تخت پر جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کی مانند ہمارے اندر گھمنڈ نہ آ جائے. یہ اختیار خدا کی طرف سے ہے. یہاں تک کہ سورج کو بھی روک دیا گیا، یہ بھی انسان کو اختیار دیا گیا. ہم یشوع کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، ایلیا کے حوالہ سے دیکھتے ہیں، جو کچھ اس نے زمین پر مانگا. یہاں تک کہ جب ایلیا کے بارے میں جب ہم اس کے اختیار کو پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کیسا اختیار دیا، تو اس کو تو آسمانی پانی پر بھی اختیار تھا کہ وہ میਂہ کی مانند جو ہے وہ برسائے. لیکن اختیار کس نے دیا یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. لیکن یہ انسان کے پاس اختیار ہے. لیکن انسان نے اس اختیار کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو سزا یافتہ ہے، جس کو سزا ملی، سزا کے طور پر زمین پر گرا دیا گیا، انسان نے اپنے اختیار کو اس کے آگے سلنڈر کر دیا اور اس کے آگے ڈھیر ہو گیا. اور آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اختیار جو ہے وہ ابلیس کے پاس ہے. جو خدا کے لوگ نہیں سمجھتے. خدا کے لوگ اپنے اختیار کو جانتے ہیں کہ یہ اختیار خدا کے لوگوں کے پاس سے ہے جو اس روئے زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. لیکن اکثریت نے یہ جان لیا کہ یہ تو اختیار جو ہے وہ ابلیس کے پاس ہے. لیکن بائبل ہمیں یہ سکھا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ اختیار خدا کے لوگوں کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس ہے جو خدا کی شبیہ اور خدا کی صورت ہے. آج اس کلام سے ہمیں جاگنا ہے اور ہمیں اپنے اختیار کو جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ کروبی تو ہمارے سامنے گرایا گیا کہ وہ
جو سزا اس کو ملی ہے اس کی سزا کو ہم دیکھ کر خدا نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس سے کہیں تجاوز نہ کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ اس لیے ہمارے درمیان میں اس کو پھینکا گیا، اور یہ تو مغلوب ہے، یہ غالب نہیں ہے۔ ہم کیوں خیال کر لیتے ہیں کہ ابلیس ہم پر غالب ہے؟ خدا نے انسانوں کے درمیان اس کو مغلوب حالت میں گرایا ہے۔ آؤ ہم اس اختیار کے ساتھ جو مسیح میں ہے ابلیس پر غالب آئیں اور اپنے اختیار کو جانیں۔ آگے ہم نئے عہد کی بات کریں گے کہ مسیح یسوع نے اسی اختیار کی بات کریں گے کہ مسیح یسوع نے اس اختیار کو اور زیادہ ہماری زندگیوں میں بلند درجہ دیا ہے، ہمارے اختیار کو اور سمجھنے کے لیے وسیع علمیت دی ہے۔ اور اگر ہم گناہ میں گر بھی گئے تھے، موت میں چلے بھی گئے تھے، تو ہم سیکھیں گے کہ وہ جو اختیار اس نے ہمیں دیا تھا ہماری سوچوں پر بھی غالب آ کر اس اختیار کو ہم مسیح یسوع میں کس طرح سے دوبارہ سے حاصل کر لیتے ہیں، جو آج بھی اپنے اختیار کو نہیں سمجھ پائے۔ آئیں اپنے اختیار کو جانیں، اپنے رتبے کو جانیں اور اپنی صورت کو جانیں کہ ہم کس کی صورت ہیں۔ ہم مغلوب کی صورت ہیں یا غالب کی صورت ہیں؟ آئیں اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور سمجھیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ خداوند مسیح یسوع کی طرف سے آپ سب کو خداوند کی برکت ملے، آمین۔